بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکادمی ادبیات پاکستان قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے زیر اہتمام اہل قلم کے لیے بین الاقوامی بین الصوبائی اقامتی منصوبے کے پروگرام میں مہمانان گرامی خواتین و حضرات، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، آج کا یہ ہمارا پروگرام تقریب رونمائی کتاب پاکستانی ادب کے معمار پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہمارے صدر مجلس ہیں، ہماری اس پروگرام کے صدارت فرما رہے ہیں جلیل علی صاحب، پروفیسر جلیل علی صاحب۔ اور ہمارے مہمانان خصوصی میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب ہیں، وہ ابھی پہنچے نہیں، ابھی پہنچنے والے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ان کتابیں جو معمار ادب کے پاکستانی ادب کے معمار پر لکھی گئی ہیں، ان کے حوالے سے تقریب ہے، جن پہ اظہار خیال بھی کیا جائے گا اور ان پہ گفتگو بھی ہوگی۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو تعارف بات کروں کہ جو ہمارے جو جلیل علی صاحب ہماری اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، پروفیسر ہیں، شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں اور بین الاقوامی سطح کے سینئر ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی بہت سی علمی ادبی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اور اب اس وقت بھی ہمارے جتنے حلقہ باب میں عصر حاضر میں سینئر شعراء میں ان میں ہمارے جلیل علی صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ جلیل علی صاحب بہت مشہور شاعر ہیں۔ آپ سب کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جانتے بھی ہوں گے، ڈاکٹر پروفیسر جلیل علی صاحب بہت سینئر شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو دوسرے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر وحید احمد صاحب جو ہیں، وہ بھی اپنا غزل اور نظم دونوں میں بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، لیکن نظم میں ان کا بہت نمایاں نام ہے، یہ نظم کے نامور شاعر ہیں۔ لیکن ان کی غزل بھی سنی جاتی ہے اور غزل میں بھی ایک ماحول بنا جاتے ہیں، مشاعرے میں بھی، اور بہت اچھے انداز سے مختلف اداروں کے سربراہ رہے اور اپنے علمی ادبی کام میں اچھے انداز سے انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ اب اس کے بعد ہمارے اس تقریب میں جو اس تقریب کا، اس پروگرام کا بین الصوبائی سارے اس پروگرام کا سہرا جاتا ہے ہمارے اس اکادمی ادبیات کی چیئرمین محترمہ نجیبہ عارف صاحبہ کے لیے تعلیم۔ اور میڈم آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمانان اعزاز جو ان کتابوں پر اظہار خیال کریں گے، ان پر گفتگو ہوگی، ان کتابوں کے حوالے سے ان کی اہمیت اور ان کی افادیت کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ ان میں ہمارے مہمانان اعزاز ہیں جناب ڈاکٹر روش ندیم صاحب، میرا خیال ابھی پہنچے نہیں، ابھی آنے والے ہیں، تشریف لائیں گے۔ اور دوسرے ہمارے مہمان اعزاز ہیں محترمہ نعیم فاطمہ علوی صاحبہ اور ڈاکٹر شیر علی اور محترمہ ڈاکٹر مہناز انجم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، تو لیجیے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب صدر کی اجازت سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ
لکھنے والے لکھاری ہیں، سب لوگ آپ کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ ایک یادگار پروگرام ہے، جو دوسرا بڑا پروگرام ہے بین الصوبائی اقامتی منصوبے کا۔ تو اس میں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں کہ ہماری جو آج کی اس کتاب ہے، پہلی کتاب ہے پاکستانی معمار ادب کے معمار، کتاب کا نام ہے قیوم نظر اور شخصیت اور فن، قیوم نظر، شخصیت اور فن۔ اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر ندیم ایوب۔ اظہار خیال کے لیے یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترمہ ڈاکٹر مہناز انجم صاحبہ۔ جی سر۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جلیل علی صاحب، ڈاکٹر وحید احمد صاحب، ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، ڈاکٹر شیر علی، محترمہ نعیم فاطمہ علوی صاحبہ، محترم حاضرین گرامی، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی ایک شہر پہنچے جو قحط اور بدامنی کی لپیٹ میں تھا۔ دشمن کا حملہ ہوا، لوٹ مار مچ گئی، اپنی جانیں اور قیمتی اشیاء بچانے میں لوگ لگ گئے۔ شیخ سعدی کو بھی موقع ملا کہ وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ لیں۔ کسی نے پوچھا، اس ہنگامے میں سب کچھ چھوڑ کر آپ نے کیا اٹھایا؟ تو شیخ سعدی نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے وہ اٹھایا جو مجھے پھر سب کچھ لوٹا دے گا، اور یہ کہہ کر اپنی کتابوں کی پوٹلی انہیں دکھائی۔ یہ اس یقین کا اعلان تھا کہ مال و دولت چھن سکتی ہے، وطن اجڑ سکتا ہے، مگر کتاب وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ سرمایہ ہے جو لٹنے کے بعد بھی انسان کو پھر سے کھڑا کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کا دن اس حوالے سے غیر معمولی ہے کہ ہم یہاں ان کتابوں کے افتتاحی اجلاس میں موجود ہیں جو اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کی ہیں۔ کتابیں جو محض مطبوعات نہیں بلکہ فکری کاوش، ادبی تسلسل اور تخلیقی ذمہ داری کا اظہار ہیں۔ ہم آج تک جو بھی ارتقاء کی سیڑھیاں چڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں، وہ ان کتابوں کے مرہون منت ہے، ان لوگوں کے مرہون منت ہے جن کا علم ہم تک پہنچا اور ہم یہاں تک پہنچے۔ اور اگر آگے بھی ہم ترقی کی کوئی منزلیں طے کریں گے تو یقیناً اس میں کتابوں کا اور صاحب کتاب کا ہاتھ ہوگا۔ تو یہ جو محفل ہے اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ اس تقریب میں موجود معزز صاحبان اسٹیج ہوں یا وہ تمام اہل ذوق جب کسی نہ کسی مقام اعزاز اور رتبے کے حامل ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر کتاب کو مقدم جانا، اس کی معنوی قدر کو پہچانا، اور اسے محض ایک شے نہیں بلکہ اپنا ہم سفر بنایا، اپنا دوست بنایا، ہم نشین بنایا۔ بہت شکریہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ کتاب ہے قیوم نظر، شخصیت اور فن، جسے ڈاکٹر ایوب ندیم نے لکھا ہے۔ ایک اختصار کے ساتھ میں کچھ کتاب کے حوالے سے بھی بات کروں گی، لیکن پہلے قیوم نظر صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ان لوگوں کو جن تک یہ کتاب نہیں پہنچی یا جنہوں نے یہ کتاب نہیں دیکھی میں بات کروں گی۔ حاضرین، قیوم نظر کا تعلق ہمارے ان شعراء میں اور ادیبوں میں ہوتا ہے جو ہمہ جہت، پرگو اور فکری طور پر متنوع شخصیت تھے، جنہوں نے اپنی تخلیقی شناخت متعدد شعری اصناف میں قائم کی۔ نظم، گیت، غزل، نعت، بچوں کی شاعری، منظوم تراجم، منظوم ڈرامہ نگاری، یہ سب قیوم نظر صاحب کے تخلیقی دائرے میں شامل ہیں۔ تاہم نظم نگاری، ان کی انفرادی آواز، فنی شعور اور تہذیبی حیثیت اس میں انہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ ایک اور پہلو جو قیوم نظر صاحب کی شخصیت میں تخلیقی پہلوؤں کے علاوہ تھا وہ یہ تھا کہ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت ہی قابل قدر ہیں۔ وہ حلقے کے جو میرا جی کے ساتھ بانی اراکین ہیں، یوسف ظفر صاحب، مختار صدیقی صاحب، ان کے ساتھیوں میں سے شامل تھے، اور جو اول الذکر دو شخصیات ہیں ان میں سے بھی ان کو تقدیم اس لیے حاصل ہے کہ انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا،
اور ایک زمانہ تھا غالباً 1971 کا، جب حلقہ جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم تھا، حلقہ ارباب ذوق سیاسی اور حلقہ ارباب ذوق ادبی، اور پھر انہوں نے بھی اس زمانے میں کام کرنا بند کیا. تو ہمارے سامنے قیوم نظر وہ شخصیت بن کر آئے کہ جنہوں نے پھر ایک نئے سرے سے حلقے کو اس کی ایک تیسری شاخ قائم کی، اور اس میں انہوں نے اپنی محفلیں ان کا انعقاد کرنا شروع کیا، حلقے کے حوالے سے کام شروع کیا. تو اس حوالے سے یہ انہوں نے اصول بھی وضع کیا کہ سچا ادیب جو ہوتا ہے وہ سیاسی صورتحال پر فوری اور براہ راست رد عمل دینے کے بجائے اسے اپنی تخلیقی عمل میں بالواسطہ جذب کرتا ہے. یہی نقطہ حلقے کے ادبی سفر کے اثر نو آغاز کا سبب بھی بنا، اور حلقہ ارباب ذوق اور جدید نظم کے حوالے سے قیوم نظر کی یہ خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور اردو ادب کی تحقیق و تنقید کا موضوع بنتی رہیں گی. ایسی ہمہ جہت اور اثر آفرین شخصیت کو کتابی صورت میں پیش کرنا یقیناً ایک مشکل اور اہم ادبی فریضہ تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان اکیڈمی آف لیٹر اور ڈاکٹر ایوب ندیم کا کارنامہ ہمارے سامنے آتا ہے. پاکستانی ادب کے معمار کے سلسلے میں شائع ہونے والی یہ کتاب قیوم نظر شخصیت اور فن دراصل اکیڈمی کی شعوری کاوش کی نمائندہ ہے، جو قومی ادب کی بنیاد رکھنے والی شخصیات کو تحقیقی دیانت کے ساتھ محفوظ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یعنی ڈاکٹر ایوب ندیم نے اس کتاب کو 7 ابواب میں تقسیم کیا ہے، اور نہایت ہی مدلل انداز میں انہوں نے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ان 7 ابواب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سوانح تفصیلات سے لے کر شخصیت اخلاقی اور فکری اوصاف تک، حلقہ ارباب ذوق میں ان کی خدمات سے لے کر نظم، گیت، غزل، نعت، پنجابی شاعری، بچوں کی شاعری اور نثری کاموں تک ہر پہلو تحقیق، مثال اور تاریخی حوالے کے ساتھ سامنے آتا ہے. ڈاکٹر ایوب نے اس میں ایک اور اہتمام بطور خاص کیا ہے کہ جو بھی انہوں نے رائے دی ہے اس کو تاریخی شواہد اور مثالوں کے ساتھ پیش کیا ہے. مثلاً حلقے کے اجلاس کے حوالے سے بعض مکالمے ان کے بڑے ہماری توجہ چاہتے ہیں، جہاں وہ معلوم ہوتا ہے کہ قیوم نظر کے بے لاگ، غیر شخصی اور تخلیق مرکز تنقیدی رویے کو واضح کرنے کے لیے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: 1 اگست 1941 کو حلقے کے اجلاس میں قیوم نظر اور میرا جی کے مابین ایک مکالمہ ہے جو نہایت بامعنی مثال کے طور پر اس میں پیش کیا گیا ہے. اس میں عروضی خامی کی نشاندہی کرتے ہوئے قیوم نظر کا انداز نہ تو ذاتی حملے پر مبنی ہے اور نہ ہی تخلیقی آزادی کو مجروح کرتا ہے. یہی وہ تنقیدی روایت ہے جس سے حلقہ ارباب ذوق کے اکابرین نے فروغ دیا. جو کتاب کا پہلا باب ہے جس میں زندگی نامہ، تعلیم، ملازمت، اے جی آفس سے ان کی وابستگی، اس سے بیزاری، تدریسی زندگی، بیرونی ملک اسفار، اور اس میں ایک بڑی دلچسپ سارتر سے ان کی ملاقات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب قیوم نظر صاحب نے بڑی کوشش کر کے یہ وقت لیا سارتر سے ملاقات کا، کیونکہ ان دنوں وہاں پہ سارتر کسی سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، تو جب یہ ان سے ملنے گئے تو سارتر نے ان سے پوچھا، وہ اپنے ملک کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلا سوال ان سے کیا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا میرے ملک کے لیے؟ تو قیوم نظر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کشمیر کے لیے کچھ کیا ہے؟ تو اس بات پر سارتر خاموش ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈومین ہے، اپنا اپنا علاقہ ہے، اپنا اپنا جغرافیہ ہے، اور وہ وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اس میں ایک دلچسپ مثال مجھے لگی تھی تو میں آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح اس میں جو دوسرا باب ہے اس میں انہوں نے قیوم نظر کی شخصیت، رہن سہن، اخلاقی اوصاف، اصول پسندی، سخت گیری، دوست نوازی اور وفاداری پر روشنی ڈالی ہے. تیسرے اور چوتھے ابواب میں بالترتیب نظم، گیت، اور 5ویں میں غزل گوئی، 6 میں نعت، پنجابی شاعری، بچوں کی شاعری کے حوالے سے انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے. کتاب کے اختتام پر مصادر و مراجع کی موجودگی اسے تحقیقی اعتبار سے مستند بناتی ہے. جو کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب، وہ خود بھی غزل اور نظم کے چونکہ ایک معتبر شاعر ہیں، اس لیے اس تصنیف میں محبت آرکریزی کے علاوہ فکری اور فنی جو بصیرت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، جو صرف ایک تخلیق کار کے حصے میں آتی ہے. قیوم نظر سے ان کی ملاقاتیں اگرچہ اس عہد میں ہوئیں جب قیوم نظر صاحب ذہنی طور پر اس قابل نہ تھے کہ سوانح جزیات کی فراہمی میں براہ راست مدد کر سکیں، تاہم ان ملاقاتوں نے ڈاکٹر ایوب ندیم کو ان کی شخصیت کے باطن تک رسائی دی.
یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے قیوم نظر کی شخصیت اور فن کے ایسے گوشے بھی سامنے آئے ہیں جو اس سے قبل ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے ہیں۔ اگر اس کتاب کی زبان کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ایک شائستگی ہے، روانی ہے، علمی وقار ہے۔ تحقیقی متن ہونے کے باوجود اسلوب کہیں ہمیں بوجھل اور خشک محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ موضوع کے ساتھ ہماری دلچسپی بتدریج بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اختتام تک یہ کتاب ہمیں اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ تحقیقی اعتبار سے کتاب مصنف کی دیانت اور احتیاط کی مظاہر ہے۔ پیش کیے گئے نکات معتبر ہیں، مصادر حلقہ ارباب ذوق کے تاریخی حوالے اور مستند شخصی بیانات سے تقویت پاتے ہیں، جبکہ آخر میں شامل مصادر و مراجع کی فہرست اسے باقاعدہ تحقیقی دستاویز کا درجہ دیتی ہے۔ متن کی صحت اور علمی ضبط کے حوالے سے بھی یہ کتاب قابل توجہ ہے۔ تاریخی واقعات، شخصیات اور ادبی تحریکوں کو بیان میں توازن اور درستگی کا خیال رکھا گیا ہے، جس سے قاری کو کسی قسم کے ابہام یا غلط فہمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر ہم کتاب کی ترتیب اور ساخت کی بات کریں تو یہ بڑی منطقی ہے، مربوط ہے۔ ابواب کی تقسیم بہت عمدہ ہے۔ سوانح، شخصیت، تخلیقی جہات، نثری اور شعری خدمات ایک تدریجی اور ہم آہنگ ترتیب میں سامنے آتی ہیں اور مجموعی بیانیہ منتشر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ایوب ندیم کے تحقیقی زاویہ نظر کی اس کتاب کے اندر جو اہم خصوصیت ہے وہ غیر جانبداری ہے، جس کی واضح مثال قیوم نظر کے شخصی معلومات اور مزاج کے بیان میں ملتی ہیں۔ وہ محض تحسین پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ شخصیت کے تمام پہلوؤں کو منصفانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً صفحہ نمبر 25 پر ریاض احمد کے حوالے سے قیوم نظر کی شکل و صورت کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ بات بلا کم و کاس نقل کرتے ہیں کہ قیوم نظر کی جو ظاہری شخصیت ہے اس میں کوئی خاص کشش نہیں تھی اور بعض اوقات ان کا کوئی بے ساختہ، قدر کھردرا یا کم شائستہ فکرہ توجہ کا باعث بن جاتا تھا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 26 پر بڑھاپے کے حوالے سے یہ بات بھی دیانتداری سے درج کرتے ہیں کہ زندگی کے دکھوں اور بیزاری کا عکس ان کے چہرے اور رویے سے نمایاں ہونے لگا تھا۔ مزید برآں صفحہ نمبر 31 پر ان کی مزاج کی سختی اور طنزیہ انداز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ نوجوان ان سے سوال کرنے میں احتیاط کرتے تھے کیونکہ بعض اوقات جواب میں کوئی کھردری بات سننے کو ملتی۔ تاہم یہ بھی واضح کیا گیا کہ بامعنی سوال پر وہ پوری توجہ اور سنجیدگی سے جواب دیتے تھے اور باصلاحیت نوآوردان ادب کے ساتھ ان کا لہجہ مشفقانہ ہوتا تھا۔ یہ انداز بیان مصنف کے تنقیدی شعور اور شخصی دیانت کا ثبوت ہے۔ ادبی اور تحقیقی اہمیت کے اعتبار سے یہ کتاب قیوم نظر پر ہونے والے کام میں ایک مضبوط اضافہ ہے، کئی ایسے گوشے سامنے لاتی ہے جو اس سے قبل کم توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ یوں یہ کتاب آئندہ تحقیق کے لیے بھی ایک معتبر حوالہ فراہم کرتی ہے۔ قاری سے مکالمے کی سطح پر بھی یہ تصنیف کامیاب ہے، صرف معلومات فراہم نہیں کرتی بلکہ سوچنے، پرکھنے اور قیوم نظر کی فن و شخصیت کو نئے زاویوں سے دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ مختصراً قیوم نظر شخصیت اور فن اردو ادب کے ایک عہد، ایک رویے اور ایک تخلیقی اخلاقیات کی دستاویز ہے۔ ان کی فکری دیانت، ادبی جرأت اور تخلیقی وقار کو محفوظ کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے اور اس حیثیت سے پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کے اشاعتی سلسلے میں ایک نہایت وقیع اضافہ ہے۔ میں ادارہ اکادمی ادبیات پاکستان اور ڈاکٹر ایوب ندیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مہناز انجم صاحبہ، آپ نے بہت اچھا مضمون پڑھا، کتاب کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھا واضح طور پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ مہناز انجم صاحبہ خود بھی بہت اچھی شاعرہ ہیں، کتاب بھی ان کی شاعری کی آ چکی ہے اور محقق بھی ہیں، شعبہ تعلیم سے منسلک بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری دوسری کتاب جو اب آپ کے سامنے وہ کتاب جو ہے اس کے حوالے سے بولا جائے گا، گفتگو ہوگی، پاکستانی ادب کے معمار کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ غلام محمد قاصد، شخصیت اور فن۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر طارق ہاشمی۔ کتاب پر اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے ڈاکٹر شیر علی۔ ڈاکٹر شیر علی علمی و ادبی پروگرام، بین الاقوامی کانفرنسوں، سیمینار،
میں بہت متحرک شخصیت ہیں، ادیب، محقق، اور خصوصی طور پر ادب کی حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ اب تک لاتعداد پروگرام منعقد کر چکے ہیں۔ ان کے لیے کتاب کا موضوع کیا خوب ہے کہ جس طرح یہ انوالو ہیں ادبی کاموں میں، یا اتنا کام انہوں نے کیا۔ غلام محمد قاصر صاحب کی شخصیت اور فن، جو ان کا یہ کتاب ہے، جن کا شعر ہے آپ کو یاد ہوگا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر شیر علی صاحب کو آج کے موضوع پر بات کریں گے، اور ان پر یہ شعر بھی کافی ثابت ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ان کے اوپر سخت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام پروفیسر جلیل علی، ڈاکٹر انعام الحق جاوید، محترم ڈاکٹر وحید احمد، ڈاکٹر روش ندیم، محترمہ نعیم فاطمہ علوی، ڈاکٹر مہناز انجم، جناب ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب، معزز خواتین و حضرات، اور بالخصوص اقامتی منصوبے کے تحت جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہیے مجھے پلیز۔ جی، مجھے پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف نے حکم دیا، اور یہ غلام محمد قاصر جو اکادمی کا سلسلہ ہے پاکستانی ادب کے معمار، اس سلسلے کے تحت استاد مکرم ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے۔ تو چونکہ ظاہر محدود وقت ہے، اس لیے میں بمشکل کوئی 4-5 پوائنٹس ہیں اس پہ بات کروں گا۔ سلیم اختر صاحب نے ان کا جو کہہ لیجیے شہر آفاق شعر ہے، کروں گا کیا جب محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ لمحہ موجود میں آپ دیکھیے تو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر انسان نے محبت کرنا، یعنی انسان محبت کرنا بھول چکا ہے اور ناکام ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کے معاشرے میں، پاکستانی معاشرہ ہو یا عالمی سماج ہو، ایک عجیب انتشار اور ایک انگزائٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو ظاہر ہے شاعر کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ شاعر کا پیغام ہی محبت کا پیغام ہوتا ہے نا بنیادی طور پر۔ تو کس قدر معنویت رکھتا ہے جناب غلام محمد قاصر کا یہ شعر کہ کروں گا کیا جب محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ شاعر کو اور کوئی کام آتا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر وحید احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے اقامتی منصوبہ اور پہاڑ پور کا غلام محمد قاصر۔ غلام محمد قاصر نے خود لکھا ہے کہ جب انہوں نے شعر کہنا شروع کیا، آغاز کیا، تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ادبی پرچے کون سے ہیں۔ تو اکادمی ادبیات کے تحت یہ جو سلسلہ ہے اقامتی منصوبے کا، یہ دیکھیے کس قدر یعنی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے ینگ رائٹرز کے لیے کہ دور دراز سے یعنی ماشاءاللہ نوجوان یہاں تشریف لائے ہیں۔ یعنی 1941 میں غلام محمد قاصر پیدا ہوتے ہیں، اور 15-20 سال کی عمر میں جب وہ غزل کہنا شروع کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ میں نے اپنی غزل جو ہے، علی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جو فلمی میگزین ہے اس میں اپنی غزل بھیجی۔ یعنی اردو کے جتنے بھی اہم رسائل و جرائد ہیں، یعنی فنون کا ان کو علم تک نہیں تھا۔ تو یہ دیکھیے، یعنی یہ جو آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ ایک لحاظ سے پچھلے 78 برسوں میں ہم نے یہ تو کیا ہے الحمدللہ کہ، اور ظاہر ہے جو پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ دور دراز علاقوں سے، تمام صوبوں سے، تمام خطوں سے یہاں پر نوجوان تشریف فرما ہیں۔ غلام محمد قاصر کے 3 شعری مجموعے یعنی ہیں تسلسل، اور تسلسل ظاہر ہے جب لاہور تشریف لے گئے، ابتدا تو انہوں نے تدریس سے کی،
اسکول کی سطح سے، لیکن جب وہ لاہور تشریف لے گئے ایک ریلوے ڈپارٹمنٹ میں آڈیٹر کے طور پر، تو وہاں پر یعنی احمد ندیم قاسمی، اور میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں چونکہ علی صاحب تشریف فرما ہیں اور اس انتہائی امپورٹنٹ سیشن کی صدارت کر رہے ہیں، تو احمد ندیم قاسمی نے تخلیق کاروں کی جس طرح یعنی کہہ لیجیے کہ سرپرستی فرمائی ہے، یعنی وہ غلام محمد قاصر جو کسی ادبی پرچے کا نام تک نہیں جانتا تھا، جب ان کا پہلا شعری مجموعہ تسلسل کے نام سے شائع ہوتا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے کہ کن لوگوں نے پھر ان کی تحسین فرمائی ہے اس پہلے شعری مجموعے پہ۔ صفحہ نمبر 19 پہ میں یعنی کچھ نام ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ان عظیم لوگوں نے کس طرح سراہا۔ مثلا خود احمد ندیم قاسمی نے اس کا دیباچہ لکھا مفصل، اور ڈاکٹر سید عبداللہ، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، احسان دانش، ظہیر کاشمیری، عارف عبد المتین، رئیس امروہوی، ظفر اقبال، شہزاد احمد، قتیل شفائی، فارغ بخاری، احمد راہی اور عبدالعزیز خالد، ان لوگوں نے تسلسل جو پہلا شعری مجموعہ تھا غلام محمد قاصر کا اس پہ لکھا۔ اور اسلم کمال، یہ جو نوجوان تشریف فرما ہیں، یہ جتنی بھی پینٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو کیریکیچرز ہیں مختلف رائٹرز کے، یہ سب جناب اسلم کمال صاحب کے شاہکار ہیں۔ تو اس کا ٹائٹل بھی غلام محمد قاصر کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا اس کا ٹائٹل بھی اسلم کمال صاحب نے کیا تھا، تخلیق فرمایا تھا۔ ان کا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے آٹھواں آسماں بھی نیلا ہے، اور تیسرا شعری مجموعہ ہے دریائے گماں۔ میں یہاں پر میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اور ظاہر ہے غلام محمد قاصر کے دونوں جو فرزند ہیں، عماد قاصر صاحب تشریف فرما ہیں اور عدنان قاصر صاحب، اور ان کی بہن ہیں نیلم قاصر، اور محترمہ سلمہ قاصر جو ان کی بیگم ہیں۔ میں واللہ یعنی میرے دل میں یعنی کتاب میں پڑھ رہا تھا پچھلے 4-5 دن سے رات کو، تو میرے دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ میں نے کہا کہ کاش یعنی اس طرح کے بچے ہوں ہمارے، جس طرح کے بچے غلام محمد قاصر کو اللہ نے دیے، یعنی اپنے باپ کے نام کو جس طرح یہ مسلسل، ظاہر ہے یعنی آپ اپنے والد کی لیگیسی کو آگے کس طرح بڑھاتے ہیں، وہ جو حروف ہیں، وہ جو الفاظ ہیں، ان کو مسلسل شائع کر کے اس کی پذیرائی کر کے، تو میں ان کی اولاد کو بھی اور ان کی بیگم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے مرنے کے بعد، ان کے وفات کے بعد انہوں نے ان کا کلیات شائع کیا، ایک شعر ابھی تک رہتا ہے اس عنوان سے، اور یہ بنیادی طور پر ان کا شعر ہے۔ میں وہ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ جی میں یہاں میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، تو صفحہ نمبر 21 پر ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے مجھے کہ ہر عہد نے زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد کیے، ہر عہد نے زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد کیے، لیکن ڈاکٹر وحید صاحب، پر تجھ کو دیکھ کے سوچتا ہوں ایک شعر ابھی تک رہتا ہے۔ جی جی ہر عہد نے زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد کیے، پر تجھ کو دیکھ کے سوچتا ہوں ایک شعر ابھی تک رہتا ہے۔ اسی طرح منتخب کلام نیشنل بک فاؤنڈیشن سے غلام محمد قاصر سے محبت کرنے والے، ان کے نیاز مند، عقیدت مند یعنی بے شمار ہیں۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہی ایک بہت اچھے شاعر ہیں شہاب صفدر، پروفیسر ڈاکٹر شہاب صفدر، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تحت ان کا ایک منتخب کلام بھی شائع کیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے غلام محمد قاصر نے بہت ہی جذباتی نوعیت کی شاعری کی ہے۔ پروفیسر جلیل علی صاحب تشریف فرما ہیں، نعت کا بہت ہی معتبر حوالہ ہیں۔ علی صاحب کی کتاب کو نور نہایا رستہ کو حکومت پاکستان وزارت مذہبی امور نے یعنی اولین نام دیا تھا۔ تو اسی طرح غلام محمد قاصر کی جو حمد و نعت اور سلام و منقبت پر منتخب جو مبنی شاعری ہے، تو سر شاخ یقین، اور سر شاخ یقین کو عنوان بھی ان کے ایک شعر سے یعنی اخذ کیا گیا ہے، وہ شعر بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ علی صاحب، ہم کا پھول سر شاخ یقین دیکھ کے دل، ہم کا پھول سر شاخ یقین دیکھ کے دل،
वहम के सारे परिंदों को उड़ा देता है। हम का फूल सरे शाख यकीन देख के दिल वहम के सारे परिंदों को उड़ा देता है। मैं यानी अपनी गुफ्तगू को ज़ाहिर मुख्तसर सा वक्त है, इस पर तफसील से बात भी हो सकती है। एक तो अकादमी का ये जो सिलसिला है पाकिस्तानी अदब के मेमार, बहुत ही मुस्तहसन सिलसिला है। 190 के करीब किताबें इस तरह की शाया हो चुकी हैं, और यहाँ जितने भी नौजवान ये अकामती मंसूबे के तहत तशरीफ़ लाए हैं उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये किताबें ज़रूर आप अपने साथियों के बिल्कुल एक मिनिमम सी प्राइस है इनकी, कोई 100-150 रुपये की किताब है, तो ये तो 190 किताब आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ उर्दू अदब के जो अजीम तख्लीक कार हैं, मेमार हैं, बल्कि तमाम जो दूसरी इलाकाई ज़ुबानें हैं, सूबाई पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को अख्तिताम करूँगा ग़ुलाम मोहम्मद कासिर के एक शेर पर ही, और उनको डेडिकेट करना चाह रहा हूँ जनाब डॉक्टर वहीद अहमद जो शहंशाह नज़्म हैं। तुम ना हक नाराज़ हुए हो वरना में खाने का पता, हमने उस हर शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शेर अली, आपने बहुत अच्छा मज़मून पढ़ा और किताब के हवाले से बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, और इस किताब के हवाले से जो आपने शेर भी पढ़े वो भी बहुत अच्छे सेट किए। तो इसके साथ ही मैं ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब के हवाले से ये कहूँगा कि उनकी फैमिली का यहाँ आना भी हमारे लिए बहुत एज़ाज़ है, और उनकी वालिदा साहब उनके अमाद अज़हर साहब बेटे भी तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने भी अदब पे बहुत किताबें भी लिखी हुई हैं, और उनकी मिसेज भी आई हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, और अब आते हैं किताब के दूसरे मुकर्रिरीन के हवाले से बात करते हुए। तो दूसरी किताब का नाम है फ़ातिमा हसन शख्सियत और फ़न। पाकिस्तान के मेमार अदब के हवाले से जो किताब है उसका नाम है फ़ातिमा हसन शख्सियत और फ़न। फ़ातिमा हसन भी शायरा हैं, महक़क़ और नामवर शायरा हैं पाकिस्तान की। उनके हवाले से जो किताब लिखी वो उनके राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर शिराज ज़ैदी साहब। तो इस किताब का अज़हार ख़याल करने के लिए हमने जिस शख्सियत को बुलाया है वो अफ़साना नगार हैं, मुसन्निफ़ा हैं, अदीबा हैं, और बच्चों के लिहाज से बच्चों के अदब पर उनका बहुत काम है। वो भी इस ख़वातीन में जो अदीब और शायरा हैं उनके हवाले से उनका जो काम है, अदब में बहुत मुतहरक शख्सियत हैं। अदब में जो तकरीबात मुनक्कद करना और उनके हवाले से जो अदब की खिदमत में उनका एक अहम नाम है, और लिखने में भी ज़ाहरा लिखाई भी बहुत अच्छी हैं। अदब बच्चों के अदब पर काम किया, नेशनल बुक फाउंडेशन में उनकी कई किताबें छपी हुई हैं। तो उन्होंने कई प्रोग्राम तय किए हुए हैं जो वो करवाने में अहम किरदार अदा करती हैं। मोहतरमा नईम फ़ातिमा अलवी साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सब्र एहतराम मसनद नशीन और मुअज़्ज़ज़ सामईन, फ़ातिमा हसन उर्दू अदब की उन हमाजहत तख्लीक़कारों में शुमार होती हैं जिन्होंने इजहार के किसी एक वसीले को अपनी शनाख्त तक महदूद नहीं रखा। शायरी, अफसाना, रिपोर्टाज, तहकीक व तनकीद और तदरीस, हर मैदान में उनकी तख्लीकी और फ़िक्री मौजूदगी एक संजीदा, बाशऊर और असरी हिसासियत से भरपूर रवैये की गमाज़ है। कराची जैसे सिंध के ज़रख़ेज़ खित्ते में पैदा होने वाली फ़ातिमा हसन 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनका बचपन और लड़कपन मशरक़ी पाकिस्तान की सरज़मीन से जुड़ा हुआ है, जहाँ के सियासी, समाजी और तहज़ीबी हालात ने उनके ज़रख़ेज़ ज़हन को गहरे तौर पर मुतासिर किया। सकूत ढाका जैसे अलमनाक वाक़यात से वो महज बतौर मुशाहिद नहीं बल्कि बतौर मुतासरा फ़र्द गुज़री। दरबदरी,
عدم تحفظ اور شناخت کے سوالات ان کی ذات کے ساتھ جڑتے چلے گئے اور یہی سوال بعد میں ان کے فن کی بنیاد بنا۔ اسی داخلی کرب اور نادیدہ درد کو وہ یوں لفظوں میں ڈھالتی ہیں، یہ میرا درد ہے، اس پر بھلا اثر کیوں ہو، میں رو رہی ہوں تو اس بات کی خبر کیوں ہو۔ زندگی بہرحال ایک مسلسل امتحان ہے، کبھی مہربان کبھی نامہربان۔ انہی ہموار اور ناہموار راستوں کے درمیان اپنی شناخت کو مستحکم کرنا، اپنے لیے راستے تراشنا اور زندگی کے مقاصد کی تلاش و تکمیل کی جد و جہد ہی انسان کو منفرد بناتی ہے۔ فاطمہ حسن کی زندگی اور فن اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ جو لوگ اپنی شناخت خود تراشتے ہیں انہیں اکثر کٹھن مرحلوں سے گزارا جاتا ہے۔ اسی بے اختیاری کا ایک اور لمحہ وہ یوں کہتی ہیں، پھر یوں ہوا کہ زندگی میری نہیں رہی، اس کی نہیں رہی تو کسی کی نہیں رہی۔ ڈاکٹر شیراز زیدی فرماتے ہیں، فاطمہ حسن نے شعوری زندگی کی ابتدا میر اور غالب کی غزلوں کی پیروڈی سے کی، جہاں روایت سے مکالمہ سیکھا۔ بعد ازاں وہ آزاد نظم اور نثری نظم کی طرف مائل ہو گئیں۔ 1973 میں کراچی آمد ان کے تخلیقی سفر کا وہ موڑ ہے جہاں ان کی شاعری محض اظہار نہیں بلکہ فکری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ادبی دنیا میں وہ فاطمہ حسن کے نام سے جانی جاتی ہیں، حالانکہ ان کا اصل نام سیدہ انیس فاطمہ زیدی ہے۔ فاطمہ حسن کا نام دراصل ایک خود مختار شناخت ہے اور وہ اس شناخت کا اعلان خود اپنی شاعری میں کرتی ہیں، جیسی بھی ہوں اچھی کہ بری اپنے لیے ہوں، میں خود کو نہیں دیکھتی اوروں کی نظر سے۔ ان کی شاعری میں رشتہ، گھر اور وجود محض مادی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی اکائیاں ہیں۔ گھر کے تصور کو وہ یوں انسانی وجود سے جوڑتی ہیں، ایک مکان اور ایک بستر سے اور برتن سے کیا گھر بنتا ہے؟ گھر بنتا ہے تم سے، تم جو ہنستے رہتے ہو، ہنستا ہے گھر بھی، روٹھو گے جو تم تو روٹھے گی ہر چیز، چیزوں میں ہو جاؤں گی تبدیل، بستر اور برتن کی طرح کیا گھر بنتا ہے؟ گھر بنتا ہے تم سے۔ یہ نظم فاطمہ حسن کے فکری شعور کی علامت ہے، جہاں عورت، رشتہ اور گھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک وجودی سوال بن جاتے ہیں۔ فروری 1977 میں انہوں نے محکمہ اطلاعات حکومت سندھ میں بطور نائب مدیر مطبوعات ملازمت کا آغاز کیا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے ادبی پروگرام کیے، معروف ادباء کے انٹرویو کیے اور اظہار کے نام سے ادبی رسالہ جاری کیا۔ تعلیم و تدریس سے وابستگی انہیں جامعہ کراچی اور بعد ازاں محمد علی جناح یونیورسٹی تک لے گئی، جہاں انہوں نے نئی نسل کو محض پڑھایا نہیں بلکہ سوچنا سکھایا۔ ان کے شعری مجموعے بہتے ہوئے پھول، دستک سے در کا فاصلہ، یادیں بھی خواب ہوئیں اور فاصلوں سے ماورا منزلیں ایک ہی داخلی سفر کی مختلف منزلیں ہیں۔ ان کی غزل میں جبر، سکوت اور داخلی مزاحمت ایک ساتھ موجود ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ ساکت کھڑا ہے مگر یہ جبر بھی کتنا بڑا ہے۔ بادماں کھولے جو میں نے تو ہوائیں پلٹی، دور ہوتا گیا ایک شخص کناروں کی طرح۔ وہ ہجر کی وحشت تھی کہ بتلا نہ سکی میں، الفاظ میں، جذبات میں، تاثیر میں کیا ہے۔ جانے کیا کہہ گیا دریا میں اترتا سورج، دور تک ہنستی ہوئی لہر نظر آئی۔ ایک اور شعر ہے، جی چاہے تو رک جاؤ میرے شہر میں کچھ روز، جانے کے لیے آئے ہو تاخیر میں کیا ہے۔ فاطمہ حسن کی نظم صرف داخلی کرب نہیں، عورت کی خاموش رہنے کے جبر سے نکالنے کی صدا بھی ہے۔ ان کی یہ نظم دراصل خود کلامی نہیں، اعلان ہے۔ اری و کومل لڑکی، نرم نرم لہجے میں باتیں کر کے سب کو اپنا کرنا بھی ایک فن ہے۔ فن کے اس مندر میں دیوی بن کر چپ مت ہو جا، بول وہ سچے لفظ جو تیرے من میں کڑوی باس بنے ہیں۔ لفظوں کے ہر داؤ کو تو نے دیکھا ہے، سچ اور جھوٹ کے بیچ جو مبہم رشتہ ہے اس کو تو نے سمجھا ہے۔ تیرا کومل پن، تیری سندرتا سچ ہے پھر کیوں چپ ہے۔ یہ نظم فاطمہ حسن کی فکری جرأت، نسائی شعور اور اخلاقی صداقت کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے ہائیکو میں بھی گہری کامیابی حاصل کی، جہاں 3 مصروں میں مکمل انسانی کیفیت سمٹ آئی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں، کس کو اپناتی، سب راہیں تھی الجھی ہوئی، کس رستے جاتی، تنہا جب ہوتی بچی اپنی گڑیا سے دکھڑے سب روتی،
جانا تھا اس پار تنہا خود کو دیکھا تو میں نے مانی ہار۔ انجمن ترقی اردو پاکستان میں ان کی خدمات محض انتظامی نہیں بلکہ تہذیبی ہیں۔ اردو باغ کا قیام، نایاب مخطوطات کی واپسی اور ماہنامہ قومی زبان کی فکری بحالی، یہ سب ان کے عملی عشق اردو کی مثالیں ہیں۔ ننگی زمیں پہ خواب بچھا کر جو سوئے ہیں، ان کی بلا سے آگ کہیں بھی لگا کرے۔ افسانوی سطح پر فاطمہ حسن عورت کو مظلوم علامت نہیں بلکہ بحیثیت ذات پیش کرتی ہیں، ایسی ذات جو سوال کرتی ہے، رد عمل دیتی ہے اور اپنی شناخت خود تراشتی ہے۔ یہی فکری جرت ان کے ادب کو محض نسائی نہیں بلکہ انسانی بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں ان کی نظم جو دراصل پوری شخصیت کا نچوڑ ہے، خواہشیں زہر بنتی گئیں، میں نے گزری ہوئی ساتوں کو پکارا تو آواز اندر ہی گھٹتی رہی، اے خدا اب تو بچا، میں پھولوں کی خواہش میں جنگل تلک آ گئی۔ یوں فاطمہ حسن اردو ادب میں محض ایک نام نہیں بلکہ ایک رویہ ہے، ایسا رویہ جو خاموشی میں بھی بولتا ہے اور لفظوں میں بھی سچ کی آنچ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر شیراز زیدی نے شخصیت اور فن کے حوالے سے فاطمہ حسن کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جامع کتاب ہے جو ان کی شخصیت کے حوالے سے لکھی گئی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ نعیم فاطمہ الوی صاحبہ، اور انہوں نے فاطمہ حسن کے حوالے سے بھرپور گفتگو کی، ان کے افسانے کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی خدمات جو انجمن ترقی اردو میں انہوں نے دی ان کے حوالے سے، تہذیبی خدمات، اور آپ لوگوں کو اس کتاب کے حوالے سے بھی پوری طرح آگاہی ہوئی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی ظاہر ہے، لیکن اس کو اور بھی بھرپور آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کے لیے آپ لوگ اس کتاب کے حوالے سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو نعیم فاطمہ الوی صاحبہ نے کتاب کے حوالے سے جو لکھا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ فاطمہ حسن کی کتاب پر بات بھی کر رہی ہیں نعیم فاطمہ الوی صاحبہ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے بہت اچھا خلاصہ ان پر کیا، ان پر بات کی، اور خود بھی یہ بہت سی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ اب ہمارے دوسرے مہمان جنہوں نے ایک کتاب کے حوالے سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ کتاب کا نام ہے ثروت حسین، شخصیت اور فن۔ اور ثروت حسین کی کتاب بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے، اور انتخاب شائع کی ہے جو ان کے بہترین شاعری پہ منحصر ہے۔ اور ڈاکٹر رویش ندیم صاحب جو اس کتاب پہ گفتگو کریں گے، وہ ان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں بین الاقوامی شہرت رکھنے والے شاعر، ادیب، محقق، اور نظم کے حوالے سے ان کا بہت نام ہے، نامور شاعر۔ شعبہ تعلیم سے منسلک رہے اور ادب کے لیے پورا طرح انہوں نے ٹائم دیا اور ادب کی خدمت کی، اور ادب کے لیے انہوں نے شاعری میں جو کچھ لکھا وہ اس میں ایک بڑا نچوڑ نکال کے انہوں نے لکھا ہے، اور بڑی گہری باتیں وہ کرتے ہیں۔ اور میری چونکہ وہ کلاس فیلو بھی رہے ہم، تو میں ان کو جانتا ہوں کہ بات ایسی کرتے ہیں، بہت اچھی، آپ کو انجوائے کریں گے، اور کتاب کے حوالے سے بھی بہت اچھا بولیں گے۔ آپ لوگ سنیے گا۔ تشریف لاتے ہیں جناب رویش ندیم صاحب۔ بہت شکریہ سلیم صاحب، جناب علی صاحب، وحید بھائی، اور دوستوں، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ادیب یہاں تشریف رکھتے ہیں بطور مہمان۔ یہ کتابیں ممکن ہے اگر آپ اکیڈمی میں پہلی دفعہ آئے ہیں، جو مہمان ان سے میں مخاطب ہوں۔ اس کی ایک سیریز ہے، نام اس سیریز کا ہے پاکستانی ادب کے مہوار، اور یہ کافی ساری کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ پیلے رنگ میں، اس کا رنگ تھوڑا سا ہلکا ہے، لیکن جو آغاز میں بیشتر کتابیں شائع کی ہیں وہ پیلے رنگ میں، جو اس کی پہچان بنی ہے۔ یہ کتابیں پیلی ضرور ہیں لیکن یلو نہیں ہیں، یلو بکس نہیں ہیں،
اور اسی حوالے سے اس کتاب پہ میں بات کروں گا. اچھا، اب یہ جو سیریز ہے، میں نے جو اب تک کتابیں دیکھی ہیں اس میں 3 طرح کی کتابیں ہیں. پہلی وہ ہے جو ان ادیبوں پر لکھی گئی ہیں جن کا کردار اور مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور وہ ادبی تاریخ اور ادبی شناخت میں ناگزیر ہے. ثروت حسین اسی میں شامل ہے. دوسرے کچھ غیر معروف ہیں، اہم ہیں لیکن غیر معروف ہیں، وہ بھی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تیسرے معاصر لیکن انفلوئنسر ہیں، کچھ ان کی کتابیں، جیسے فاطمہ اظہر صاحبہ کی کتاب پر بھی بات ہوئی. ثروت حسین جو ہیں وہ بہرحال ادب میں ایک ناگزیر حوالہ ہے، اس سینس میں کہ ان کے بغیر جدید ادب، خاص طور پہ پاکستانی ادب، اور پاکستانی ادب میں جو نظم خاص طور پہ ہے، وہ ان کے بغیر ان کا ذکر جو ہے مکمل نہیں ہوتا. جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ ہیں ڈاکٹر عدنان بشیر. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اردو کے استاد ہیں، اور تعلق ان کا چیچا وطنی سے ہے، لیکن یہاں ایک اسلم کالج ہے، وہاں پر لیکچر بھی رہے، بعد میں سٹی ٹاؤن کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر بھی رہے، اور آج کل وہ ایم اے او کالج لاہور میں ہوتے ہیں. ان کی اپنی جو 2-3 کتابیں ہیں، میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. بنیادی طور پر وہ شاعر ہیں، اور ان کا جو رنگ اور انداز ہے شاعری کا، وہ ثروت حسین کے بہت قریب ہے. ان کی ایک جو کتاب آئی ہے شام ابد کے گیت، یہ 2025 میں شاعری کی کتاب ہے. دوسری ان کی کتاب فاتح کا گیت، جس میں جو ثروت حسین کا غیر مدون کلام ہے وہ آیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ 2022 میں آئی ہے. پھر ثروت حسین کی کلیات پر انہوں نے کام کیا ہے، جسے مجلس ترقی ادب لاہور نے شائع کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا یہ والی کتاب، تو یہ ان کی آلموسٹ 4 کتابیں جو ہیں، اور ادبی محفلوں میں ان کا آنا جانا، بڑے شائستہ اور بڑے شاندار انسان ہیں. اچھا، یہ جو ایک تو ان کی جو رفاقت ہے ذہنی ثروت حسین کے ساتھ بہت پرانی ہے، کم از کم 15-16 سال. 2012 میں انہوں نے ثروت پر ایم فل کا مقالہ لکھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد ثروت کے اوپر ان کی تحقیق شروع ہوئی. ان کی تحقیق کا جو انداز ہے وہ ایک کلاسیکل قسم کا ہے، یعنی وہ کتابوں اور رسالوں اور جریدوں کی چھان بین کر کے اس میں سے ثروت حسین کی چیزیں وہ تلاش کرتے رہے. یہ جو کتاب ہے یہ کلیات ثروت حسین ہے. اس میں یہ شائع کی ہے اجمل کمال کے ادارے آج نے، اور یہ اس کے اندر 3 کتابیں ہیں. پیچھے انہوں نے لکھا ہوا ہے آدھے سیارے پر، خاکدان، اور ایک کٹورا پانی کا، اور اس کے علاوہ ان کی طالب علمی کے زمانے کی کچھ چیزیں غیر مطبوعہ وہ اس میں شامل کی گئی. اس کے آغاز میں کوئی مقدمہ یا کوئی دباچہ نہیں ہے جو ہمیں ان ثروت حسین کی شاعری کا تعارف کرا سکے، ان کی شخصیت کا. تو یہ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 2025 میں چھپے، لیکن چونکہ وہ کام 2012 سے کر رہے تھے عدنان بشیر، تو انہوں نے بہت سارے پرانے رسائل کو ڈھونڈا، بہت ساری اخباروں کو انہوں نے تلاش کیا، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ملی جو کہیں پر بھی اکٹھی نہیں کی جا سکی، حتیٰ کہ وہ اس کلیات میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے یا پیش نہیں کی گئی. یہی جو کچھ انہوں نے تلاش کیا وہ پھر انہوں نے اس کتاب میں
فاتح کے گیت میں انہوں نے شامل کیا. تو فاتح کے گیت جو ہے وہ سارا کچھ ہے جو اس میں نہیں ہے، اس کلیات میں نہیں ہے. بعض ابھی ان کا جو کلیات مجلس ترقی ادب سے شائع ہوا تو پھر یہ ہوا کہ یہ سارا کلام اس کلام میں شامل کر دیا گیا، اور ساتھ اضافہ ایک مقدمے کا اور دیباچے کا کیا گیا. یہاں پر ان کی جو کتابیں 3 جن کا ذکر میں نے کیا ہے، ان کے اپنے اپنے دیباچے جو اپنے دور میں چھپے تھے وہ تو موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر مرتب کی طرف سے کوئی نہیں ہے، اور مرتب کا نام بھی نہیں ہے. فاتح کے گیت میں جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک دیباچہ لکھا ہے، اور اس میں کچھ تفصیلات ہمیں ثروت حسین سے متعلق اور ان کی فن شخصیت کے متعلق مل جاتی. یہ کتاب جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، یہ کتاب جو ہے جس کی کہ یہ تقریب رونمائی بھی ہے، اس میں خوبصورت کتاب ہے، دیکھنے میں اچھی ہے، مختصر ہے، 224 پیجز ہیں آلموسٹ. اس کی مجھے صرف تصویر سے اختلاف ہے، جمالیاتی سطح پر تصویر بہت اچھی ہو سکتی ہے. سروت حسین خوبصورت آدمی تھے، شعر آرٹسٹ جو ہے اس نے جو منتخب کیا اس کا مسئلہ ہے. یہ تصویر دیکھ لیجئے سروت حسین کی، کتنی خوبصورت. مزید دیکھنی ہو تو آپ یہ دیکھ لیجئے. اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی پسند کا اظہار کر دوں. جی اچھا، ایک یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ اپنی تازگی کا اظہار ہمیشہ 2-3 چیزوں سے کرتی ہے جو ان کو انفرادیت دیتے ہیں. اس کے افکار و خیالات ہو سکتے ہیں، شاعری کا مزاج ہو سکتا ہے، اس کا لہجہ ہو سکتا ہے، اس کی ٹیکنیک ہو سکتی ہے، اور اس کا اسلوب ہو سکتا ہے. ثروت حسین نے ٹیکنیک، اسلوب اور اس کے مزاج کی وجہ سے شہرت پائی. وہ نئے استعارے، تازہ تر تشبیہیں لے کے آتے ہیں، اور وہی تازگی جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے قاری کو. ان کا جو انداز شعر ہے وہ نظمیہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یعنی ہم جو نظم کا ایک معروف انداز ہے جس کو آپ فوری طور پہ جج کر لیتے ہیں غزل کے مقابلے میں، تو وہ نظمیہ انداز ہمیں ان کی غزل کے مصروں میں بھی ملتا ہے. ہم یوں اس کو یعنی جو ہماری نظمیہ شعری تسکین جو غزل بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کتاب کے اندر ایک تو دیباچہ شامل ہے، 5 اس کے ابواب ہیں، 1 ضمیمہ ہے، اور کتابیات آخر میں دی گئی. یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. اور ہر باب کا جو عنوان ہے، چونکہ یہ شاعر ہے نا، اور شاعر کی حیثیت سے انہوں نے اس کو انفرادیت دینے کے لیے ہر باب کا ایک عنوان بھی شعری مصرے پہ یا شعری انداز میں رکھا ہے. مثلا یہ پہلا عنوان ہے تو اس میں انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے نگار خانہ آغاز و انتہا سے ادھر. اس میں انہوں نے ان کی بچپن، ان کا تعلیم، ان کی شادی، ان کی ملازمت کے دوران جو ان کی ٹرانسفرز ہوئیں، ان کے ذہنی مسائل، ان کی کتاب کی اشاعت کے معاملات، ان ساری چیزوں پر جو ان کی شخصیت اور قدرے ان کے باطن اور ان کے ذہن کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. پہلا باب اس حوالے سے. دوسرا باب جو ہے اس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے رفتہ رفتہ ایک ہجوم کہکشاں بنتا گیا. تو یہ ان کے سینئرز اور خصوصاً ان کے معاصرین کے حوالے سے لکھا گیا ہے، جس میں شکیب، منیر نیازی، سلیم الرحمن اور صلاح الدین محمود اور دیگر بھی شامل ہیں. تو ان کے ساتھ ان کے جو ذہنی روابط ہیں اور اس طرح کی جو معاملات ہیں اس پہ لکھا گیا ہے. تیسرا باب موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت. تو یہ جس میں ان کی خودکشی کے محرکات لکھے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تو اس میں بھی انہوں نے ان کی خودکشی کے جو محرکات ہیں، جو ذہنی معاملات تھے، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن ساتھ انہوں نے اضافہ کیا شکیب جلالی اور سارا شگفتہ سے لے کر آنس معین تک جن شعراء نے خودکشیاں کی،
ان کا بھی تعارف اور تھوڑا سا ان کے معاملات کو بھی یہاں پہ لکھا ہے اس باب میں، تیسرے باب میں۔ چوتھا باب ان کا ہے سربت کی غزل گوئی کے اوپر ہے، جس میں ان کی علامتی اور اساطیری رجحانات کی بات کی ہے۔ پانچواں باب ان کی تخلیقی جہاد میں ہے، جس میں جو مختلف جن حایتوں پر لکھا انہوں نے، مثلا پابند اور آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے، وائیاں، کافیاں، بیت، بھجن، حکایات، کہانیاں وغیرہ وغیرہ، کافی کچھ متفرقات بھی ہیں جس میں ناول، ڈرامہ، خاکے اور فرشتگان، ابواب اور خیابہ ارم کے نام سے مختصر نظموں کا ایک سلسلہ بھی ہے۔ تو دوستو یہ ایک شاعر کی کتاب ہے اور ایک شاعر پر ہے، اور شاعر بھی وہ ہے جو بڑا رسیلہ ہے، بڑا متاثر کرنے والا ہے اور تازہ تر ہے، اور چونکہ مصنف کا محبوب شاعر ہے تو اس لیے ہمیں اس کے اندر اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ شاعر سے جو جذباتی لگاؤ رکھتا ہے اور جو اس کے تاثر سے مغلوب ہے اور اس کی جو شعریت ہے اس کے ساتھ اس کی گہری اٹیچمنٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور لیکن اس کی نثر خوبصورت ہے، اس کا اسلوب بہت اچھا ہے، قاری کے لیے بہت رواں ہے، اور اس میں وہ جو ایک تحقیقی قسم کا ایک مزاج ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ پڑھنے میں بہت مزیدار کتاب ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مزید اس کو خوبصورت بنا سکتی تھی، لیکن جو عدنان بشیر ہیں ینگ آدمی ہیں، نوجوان ہیں ابھی، ظاہر وقت کے ساتھ وہ سیکھیں گے تو اس میں مزید اضافے اپنے اس کام میں کریں گے، کیونکہ بہرحال ان کی یہ دوسری تیسری کتاب ہے ثروت حسین کے اوپر۔ تو مثلا مجھے بعض جگہ پر ان کا غیر ضروری شاعرانہ اور انشائی انداز جو ہے وہ پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی جو ریلیونسی ہے وہ مجھے تھوڑی سی میرے اندر ایک سوال پیدا کرتی ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ انجوائے بھی کریں اور دیکھیں بھی۔ مثلا جو پیش لفظ انہوں نے لکھا ہے تو اس کی 3 لائنیں ہیں۔ یہ ایک فاتح کا گیت ہے، جب آوازیں شور میں ڈل جاتی ہیں اور اپنی ہی آواز کسی کنویں سے آنے والی بازگشت لگتی ہے، تو ایسے میں لفظوں کو گیت اور خوابوں کو آواز بناتے لوگ کاندھوں پر ساز دھرے اور ہاتھوں میں اکتارا تھامے نمودار ہوتے ہیں، بچوں کی طرح جھومتے، لہکتے اور گاتے ہوئے۔ یہ 3 لائنیں لکھنے کے بعد وہ فوراً آتے ہیں کہ ثروت حسین اردو شاعری کی تاریخ میں منفرد اور تازہ آواز ہے، اور پھر اپنے اسی انداز میں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جگہ جگہ آئی ہے۔ اچھا، اتنا انشائی اور شعری انداز جو ہے نثر کا، وہ کیسے پھر آگے ریلیونٹ ہے، یا اس انداز کو ان کو پھر مسلسل رکھنا چاہیے تھا؟ تو یہ چیز مجھے تھوڑا سا محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس کو انجوائے کیا۔ دوسری بات جو مجھے یہاں پر مزید میں سمجھتا ہوں آنی چاہیے تھی، وہ ثروت کے شعری پس منظر، اسلوبیاتی رویوں اور انفرادی شعری انداز کے تجزیوں پر مزید بحث ہونی چاہیے تھی۔ بحث موجود ہے لیکن مزید گہری ہونی چاہیے تھی۔ خودکشی کرنے والے جو دیگر شعراء ہیں ان کا ذکر نہ بھی ہوتا تو بذات خود، یا اس کے ساتھ ایک ریلیشن وہ قائم کر لیتے کہ وہ جو ذہنی مسائل ان کے تھے اور جو دیگر لوگ تھے ان کے درمیان کیا ایک ربط ہے اور کیا کامنالٹیز ہیں، تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ پھر ثروت کی جو فکریات، ان کے ذہنی رویوں کے سیاسی، سماجی اور شخصی اور خاندانی تجزیے کی کمی مجھے یہاں لگی کہ وہ جو ہیں، جو ان کی انفرادیت ہے، ان کی جو ٹیکنیک ہے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کے جو جن فکری رویوں کا اظہار ان کی شاعری میں ہوتا ہے وہ کیسے بنے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، یہاں مجھے اس کی کمی نظر آتی۔ لیکن میں نے جو کہا کہ چونکہ ابھی ینگ ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، تو وقت کے ساتھ وہ لکھیں گے۔ اس میں معلومات کا ایک انبار ہے جو بہرحال ثروت کی تفہیم کے لیے ایک خزانہ ہے، جس پر وہ آئندہ خود بھی لکھیں گے اور بہت ساری کھڑکیاں اور در وا کریں گے، اور آئندہ لکھنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ صرف میں یہ آخر میں ایک عرض کروں گا کہ یہ کتاب 550-600 روپے کی ہے، اور اچھی کتاب ہے۔ ایک بات آخری جملہ بولوں گا، میرا بنتا تو نہیں ہے لیکن میں ایک سفارش ضرور کروں گا کہ ہمارے جو ادیب مہمان آئے ہیں ان کو جہاں آپ ڈھیر ساری کتابیں دیں
تو ان میں سے یہ کتاب بھی دیجیے گا اور ان کی پسند کا بھی خیال رکھیے گا وہ کون سی لینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر روشن ندیم صاحب نے بہت عمدہ کتاب کے حوالے سے اظہار خیال کیا. میں نے بتایا تھا کہ وہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, محقق بھی ہیں اور یہ آرٹسٹ بھی ہیں. اس لحاظ سے دیکھیں انہوں نے کتاب کو کس طرح پریزنٹ کیا کہ وہ آرٹسٹ کے ہونے کے ناطے. تو میں آپ سب کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کتاب واقعتاً بہت اچھی ہے اور بہت اچھے لکھنے والے ہیں, لکھاری ہیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب. ڈاکٹر وحید احمد صاحب سے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑے شاعر ہیں, بہت عمدہ نظم کے بہت بڑا نام ہے ان کا. تو اب ٹائم تھوڑا پہلے میں ان کا تعارف کرا چکا ہوں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے. جناب صدر اور معزز خواتین و حضرات اور خاص طور پہ جو نوجوان تشریف لائے ہیں ریزیڈنسی کے لیے یہاں, ان کو خوش آمدید اسلام آباد میں. یہ جو اقامتی پروگرام ہے یہ نجیبہ عارف صاحبہ کی اختراع ہے اور یہ بہت ہی شاندار ہے. مجھے گزشتہ چند سالوں میں یہ کچھ پروگرام دیکھنے کا موقع ملا ہے. تو اس میں پاکستان کے دور دراز کے شہروں سے جب یہاں پہ ادب کے شیدائی آتے ہیں تو ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے. اور وہ یہ 10 دن کے پروگرام جو ان کا ہے اس میں میرا خیال ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں اور بہت سارے ادیبوں سے مل کے جاتے ہیں, خوبصورت یادیں لے کے جاتے ہیں. میں مختصراً آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ پاکستانی ادب کے معمار کی جو ایک طرح سے سیریز ہے یہ اکادمی ادبیات کا میں صرف فلیگ شپ پروگرام کہتا ہوں. ہر ادارے کی ایک پہچان ہوتی ہے. اکیڈمی آف لیٹرز کی ایک پہچان تو ادبیات ہے جو کہ شائع ہوتا ہے. اختر رضا سلیمی اس کے مدیر ہیں. تو فلیگ شپ پروگرام جو ہے وہ پاکستانی ادب کے معمار ہے اور میں اس کو ٹکسالی کتابیں کہتا ہوں کہ یہ ٹکسال سے آتی ہیں. اس کے اوپر مہر ثبت ہوتی ہے. یعنی آپ ادیبوں کے بارے میں ہم مختلف کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو کہ لوگ شوق سے شائع کرتے ہیں. ان میں اور ان کتابوں میں ایک واضح فرق ہے کیونکہ جب اکیڈمی آف لیٹرز کے باہر لوگ ادیبوں پہ ان کی فن اور شخصیت پہ کتابیں لکھتے ہیں تو وہ اس میں کچھ مبالغہ آرائی کا عنصر بھی آ جاتا ہے اور کچھ ان کی پسند اور ناپسندیدگی کے معاملات بھی آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوگے بہت بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے لوگوں پہ شائع ہوتی ہیں اور زیب داستان کے لیے بہت کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ان کتابوں کی خصوصیت یا اختصاص یہ ہے کہ یہ جب بھی تحقیق کے لیے کسی ادیب کو دی جاتی ہیں تو پہلے تو اس ادیب کو بہت غور سے منتخب کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے جس طرح توصیف تبسم صاحب پہ جب فن اور شخصیت کی کتاب لکھنے کا موقع آیا تو اس میں ڈاکٹر شیر علی کو چنا گیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ ایک بہت ہی ہر دل عزیز اور بہت ہی قابل احترام محقق ہیں, مدرس ہیں, تخلیق کار ہیں, دانشور ہیں. جس طرح مہناز نے اور فاطمہ صاحبہ آئیں تو اس طرح سے ہوتا ہے. بلکہ ان کو کتابوں کو کیا کہنا چاہیے کہ تعارف کرانے کے لیے بھی جو لوگ چنے جاتے ہیں وہ بھی بڑے اہم لوگ چنے جاتے ہیں. آج یہاں بیٹھ کے مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا, بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ
पाकिस्तानी अदब के मेमार की जो सीरीज़ है, इनमें से बेशतर लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से। मसलन अभी आप देख लीजिए कि ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब की यहाँ पे फैमिली आई है, उनको खुश आमदीद है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ग़ुलाम मोहम्मद कासिर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे, हमारे सीनियर थे, और मैं उनके पहाड़पुर में भी गया हूँ। मैं पहाड़पुर में मैंने मुशायरा भी पढ़ा, वो मुझे बहुत उनसे मोहब्बत मिली है और हमने बहुत वो वहाँ अकेडमी आते थे जब मैं वहाँ पे था। इसी तरह आप देख लीजिए जलील आली साहब जो कि सदारत फरमा रहे हैं, इनामुल हक जावेद साहब हैं, अहमद नदीम कासमी साहब का जिक्र हुआ, बहुत सारे लोगों का, सरवत हुसैन है, बल्कि सरवत हुसैन की तो अब जो अगली जनरेशन है, सलमान सरवत, उनके साथ भी दोस्ती है। जिस तरह के ग़ुलाम मोहम्मद कासिर की अगली जनरेशन यहाँ पे आई हुई है, तो अब तो अगली नस्ल के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो किताबें फ़न और शख्सियत पे एक तरह से प्राइवेटली लिखी जाती हैं, उनमें और एकेडमी ऑफ लेटर्स की तहकीक में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब भी मुहक्किक को किताब लिखने के लिए कहा जाता है तो उसको एक चेक लिस्ट दी जाती है, इसकी एक रेसिपी है, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड है और होना भी चाहिए किसी भी अहम चीज़ का, ताकि कोई भी गैर ज़रूरी बात इसमें ना आ सके। यहाँ पे शेर अली साहब ने को इसका बखूबी इल्म इसलिए है कि उन्होंने ये काम किया हुआ। चुनाचे आप जिस भी अदीब के ऊपर ये किताब पढ़ेंगे तो उसका एक पैटर्न आपको एक जैसा तकरीबन नज़र आएगा। 3-4 हिस्सों में किताब तकसीम की जाती है। सबसे पहले उसके हालात ज़िंदगी आते हैं शायर के या अदीब के, उसके बाद उनकी किताबों का जिक्र आता है, फिर नक़्दो नज़र की बात शुरू होती है। ये एक सीक्वेंस है और छपने से पहले इसको बाकायदा इसका जायज़ा लिया जाता है। यहाँ पे एकेडमी में जो माहिरीन मौजूद हैं वो इस किताब को देखते हैं। तो इस लिहाज से ये जो सीरीज़ है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ख़ास तौर पे वो तालिब इल्म जो कि तहकीक का काम करते हैं उनके लिए मेरा ख़्याल है ये किताबें एक बुनियाद फराहम करती हैं। तो जिस तरह अभी रविश भी कह रहे थे, ये बड़ी एक मामूली इसकी कीमत होती है और आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आप कोशिश कीजिए, नीचे लाइब्रेरी है और किताब खाना भी है, वहाँ पे ये किताबें अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद के अदीबों की किताब यहाँ से ले जा सकते हैं। तो मेरी अपनी जो लाइब्रेरी है उसमें एक हरे रंग का एक कॉर्नर है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि हरे और सफ़ेद रंग, पाकिस्तान के झंडे जैसी उनका टाइटल है। तो वो मेरे लिए बहुत एक एज़ाज़ की बात है कि मेरे पास बहुत सारी ये किताबें हैं फ़न और शख्सियत पे। जिस तरह आज जिन किताबों का जिक्र हुआ वो सारी मेरे पास हैं, खा वो ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब की हूँ या तौसीफ़ तबस्सुम साहब की हूँ या फ़ातिमा हसन की हूँ। तो आप ये किताबें लीजिए और आप ये जो रेजिडेंसी के लिए यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हैं उसमें ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा जो कि एकेडमी ऑफ लेटर आपको देगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद अहमद सर। उन्होंने भी अपने ये सारी किताबों के हवाले से और जो किताबें छपती हैं यहाँ उस हवाले से सैर गुफ्तगू की। और अब मैं बिला ताख़ीर के, चूँकि टाइम होने वाला है, काफ़ी हो चुका और हमने प्रोग्राम अपने वक्त पर ख़त्म करना है, आगे भी दूसरा प्रोग्राम शुरू होना है, तो मैं हमारे आज के दूसरे मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब हैं। इनामुल हक जावेद साहब आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों को पता है, बहुत नामवर शायर और अदीब, मुहक्किक, कालम नगार, कंपेयर, बहुत सी जहतें हैं डॉक्टर साहब की, लेकिन मज़ाहिया शायरी में दुनिया भर में उनका एक नाम है। तो मैं बिला ताख़ीर दावत देता हूँ डॉक्टर इनामुल हक जावेद। जनाब सदर जलील आली साहब, मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर वहीद साहब और दीगर दोस्त, अस्सलाम वालेकुम।
یہ جس ادارے میں آپ آئے ہوئے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تم ہی نہیں جمع ہوئے عہد جدید میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید میں. تو ہم سب جو ہیں ماضی بعید میں اسی طرح سے تھے. اور پتہ نہیں آپ میں سے کل 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کون کہاں ہوگا اور کس مقام پہ ہوگا. تو یہ ایک ابتدائی آپ کی لرننگ کا ایک حصہ ہے. اور اکادمی ادبیات نے جو یہ شروع کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نجیبہ عارف صاحبہ نے بہت اچھے انداز سے جتنے بھی پروگرام تھے ان کو وہ چلا رہی ہیں بڑے میرٹ کے حساب سے. میں نے ایک دفعہ کچھ ذکر کیا، مجھے کہیں ایک خاتون تھی، بچی تھی، کوئی ایم فل کر رہی تھی، تو اس نے وہ پڑھا اشتہار اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے کہیں کہ میں شیخو پورہ یا کہیں تھی، تو میں خدائی خدمت گار ہوں، بلکہ خدائی ادبی خدمت گار ہوں. تو میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ چونکہ ایم فل ہے، محقق ہے، ہم صرف شاعروں، ادیبوں اور تخلیق کاروں کو بلاتے ہیں. تو بڑا اچھا ایک مجھے یہ پیٹرن لگا. اس ادارے سے میری چونکہ وابستگی یوں ہے کہ میں نے اپنی نوکری کا آغاز ہی اس ادارے سے کیا تھا ایز اے ریسرچ آفیسر. 82 میں یہاں آیا ایز اے ریسرچ آفیسر، اور پھر سارا اس کا سفر میرے سامنے ہے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس وقت جنرل شفیق الرحمان صاحب تھے اس کے چیئرمین، کہ جب میں 2019 میں ریٹائر ہوا، میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایم ڈی تھا. تو اس ادارے کا بھی کچھ ماہ کے لیے چارج میرے پاس رہا، جس ادارے سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. تو پرائیویٹ سطح پہ میں بہت سی تقریبات کراتا رہا. ان میں مجھے یاد ہے کہ ایک میں نے بے نظیر کے دور میں، اس وقت منسٹری آف یوتھ افیئرز ہوتی تھی، تو نوجوانوں کا ایک مشاعرہ کرایا تھا پرائیویٹ سطح پہ. تو اس کے لیے یوتھ منسٹری نے فنڈز دیے، جو بھی ہوتا ہے. تو جو سلیکشن تھی یہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ نوجوان کس کو کہیں گے، ورنہ تو پھر سارے ہی نوجوان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں. حفیظ جلندری بھی کہے گا کہ ابھی تو میں جوان ہوں. تو پھر ہم نے کرائٹیریا بنایا، کچھ دوست تھے سارے مل جل کے. جلیل علی صاحب ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں، ڈاکٹر وحید صاحب جیسی نظمیں لکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید نہ ویسی نظمیں لکھی گئی ہیں اور نہ ویسی پڑھی گئی ہیں جو انداز ہے ان کا. اور علی صاحب اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں اقبالیات میں، پروفیسری میں، اور ان کے شاگرد جو ہیں کئی لیفٹیننٹ جنرل ہو کے ریٹائرڈ بھی ہو گئے، بلکہ آرمی چیف تک بھی گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم نے پھر کرائٹیریا بنایا کہ وہ 25 سال کی عمر رکھیں. شناختی کارڈ بھی دیکھیں، ایک آدھ خاتون آ گئیں جن کے شناختی کارڈ کی عمر 25 سال تھی، اپنی ان کی 40 تھی. تو لیکن بہرحال وہ اس پہ تھوڑا سا شور بھی ہوا، لیکن ہم نے کافی کوشش کی. میں یہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بالکل نئے انداز سے، ایسے ہی ہم بھی چلے تھے. تو وہ مشاعرہ ہوا، احمد ندیم قاسمی صاحب کو بلایا میں نے، امجد اسلام امجد صاحب کو بطور جج، پروین شاکر مرحومہ وہ بھی تھیں. تو بڑے سینئر لوگ تھے، بڑا تاکہ میرٹ پہ فیصلہ ہو، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، اور حوصلہ افزائی کے 5 انعام رکھے ہوئے تھے. تو خیر بلائے بھی میرٹ پہ تھے، اللہ کا شکر ہے. اور پھر وہ انعامات بھی جن لوگوں نے دینے تھے انہوں نے بھی میرٹ پہ دیے. لیکن جو مزے کی بات ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے بالکل بھی کہ میں نے کس کس کو بلایا تھا، اس لیے کہ بہت لوگوں سے ذکر کر کے، کبھی حلیم قریشی صاحب کراچی میں تھے، انہیں کہا کہ وہاں سے نوجوان ڈھونڈیں جو یہاں ریپرزینٹ کر سکیں. آپ کو کہا، فلاں کو، یعنی شور مچایا. تو بعد ازاں اب کچھ عرصہ قبل، یعنی 5-7 سال قبل، میں ایک دفعہ امریکہ گیا تو وہاں ایک صاحب ملے. انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت بڑے شاعر ہیں، میں نام اب بھول گیا ہوں ان کا. تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے بلایا تھا پہلی دفعہ اور وہاں پہ مجھے انعام ملا تھا. اسی میں منصوبہ آفات بھی آئے تھے جو آپ، جن کا 1-2 کا مجھے نام یاد ہے، لیکن کم از کم مجھے 5 لوگ ایسے ملے جنہوں نے اس مشاعرے کا ذکر کیا. تو یہ جو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی
اور ہمیں بھی آپ سے ملنے کا ایک موقع مل رہا ہے. تو آپ یہاں سے جب جائیں گے تو بہت کچھ لرن کر کے جائیں گے, بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے. اور جو ذکر ہوا یہ کتابوں کا معمار ادب, تو مجھے یاد ہے کہ نذیر ناجی صاحب جب تھے یہاں چیئرمین لگائے گئے, میاں نواز شریف صاحب نے خصوصی طور پر لگایا انہیں اخبار سے بلا کر, تو یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور بہت ہی عمدہ اور اچھا سلسلہ ہے. ایم فل تو لوگ کرتے ہیں, آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایم اے کے بعد اور مقالہ لکھتے ہیں, پی ایچ ڈی کا بھی لکھتے ہیں, لیکن اس کا انداز ذرا مختلف ہے لکھنے کا. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ غلام محمد قاصر بھی ہمارے ساتھی تھے, ہم نے اکٹھا ہی سفر شروع کیا لاہور سے. تو ان کی جب پہلی کتاب آئی, اور احمد رضا جلیل عالی صاحب بھی اسی پرچے میں لکھتے تھے فنون میں, اور وہی ایک فنون ایسا پرچہ تھا جو جیسے آپ یہاں آئے ہیں تو جب واپس جائیں گے تو آپ کے اندر ایک نئی توانائی ہوگی اور آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہم کہاں گئے ہیں, کیا سیکھ کر آئے ہیں اور کن کن لوگوں سے ملے ہیں. تو قاصر صاحب بھی وہاں فنون کے ذریعے ہی بلندیوں تک پہنچے, ہم بھی اس کے ایک ادنا لکھنے والوں میں سے تھے, علی صاحب بھی اور سارے لوگ. تو یہ ادارے جو ہیں اور ان کے جو رسالے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ بہت دیر پا چیزیں ہیں. ادب تو خیر لمبی بات ہے, اب جلیل عالی صاحب کریں گے, لیکن مجھے خوشی ہوئی, میں لیٹ ہوا, اس کے لیے میں صاحبان اسٹیج سے بھی معذرت خواہ ہوں اور آپ سے بھی کہ کچھ سن نہیں سکا, لیکن یہ کہ یہاں آنا ضروری تھا, میں حاضر ہوا آپ کے پاس. بہت شکریہ. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اب میں آج کی تقریب کے صدر صاحب صدارت پروفیسر جلیل عالی صاحب کو دعوت دوں گا. آپ سینئر ترین شاعر ہیں, ان کو حوالے سے شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان اسٹیج, معزز خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو میں اپنے وطن عزیز کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے نوجوانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں اپنے غریب خانے پر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا, مگر کچھ پرابلم ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ممکن ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے لیے ایک غیر معمولی اپرچونٹی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی خوشگوار موقع ہے کہ ہم آج اپنے پاکستان کے تہذیبی مستقبل کے سامنے کھڑے. یقین جانیں, یہ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا, میرا تعلق کوئی تعلیم سے بھی ہے. تو میں اپنی آخری کلاس تک, ریٹائرمنٹ ہونے تک, نوجوانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر نکلا. اور اسی طرح سے یہ جو نوجوان لکھنے والے ہیں, جس طرز فکر و احساس کی تازگی ان کے اندر ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے ٹانک کا کام کرتی. یہ شاید آپ کو بزرگ لکھنے والے کم یہ بتائیں گے, جو کچھ ہم آپ سے حاصل کرتے ہیں اپنے آپ کو زرخیز رکھنے کے لیے, تازہ رکھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خود آپ مختلف علاقوں کے جب آپ نوجوان قلمکار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو خود اس سے قومی استحکام کو, یکجہتی کو ایک فروغ ملتا ہے, اور یہ بڑا اچھا قدم نجیبہ نے اٹھایا. ابھی جو آج کتابوں کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں, وہ تو تفصیل سے ہر جو قلمکار تھا اس کے بارے میں باتیں ہوئیں. اور تفن طبع کے لیے یہ ہے کہ کچھ جیسے ڈاکٹر ویش ندیم صاحب نے کوئی بات کی, کچھ لکھنے والے نے کچھ تنقیدی انداز میں باتیں کیں, تو مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ بڑے چوکنے ہو گئے ہیں کہ جب ہمارا ذکر تھا کے ٹینس میں ہونا شروع ہوگا تو اس لیے محتاط ہو جانا چاہیے کہ ایسے موقع کم دیں جو باتیں ایسی آ سکیں. تو اب اتفاق سے یہ جو 4 مصنفین منتخب کر کے آج اس تقریب کا اہتمام ہوا ہے اور 4 کتابیں چھپی ہیں, ان میں سے 3 جو ہیں ان کا تعلق 1970 کی دہائی سے.
یہ 1970 کی دہائی ہمارے ادب کے ارتقاء میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب احمد ندیم قاسمی اپنا انتہائی اہم تاریخی دستاویز غزل کا فنون نمبر ترتیب دے رہے تھے۔ مجھے یاد ہے میں ان دنوں ایم اے اردو کر رہا تھا، میں اور امجد سلام امجد ہم دونوں کلاس فیلو تھے، تو مختلف مشاعروں میں ندیم صاحب نے ہمیں سنا، تو اس کے بعد میں نے سوشالوجی میں داخلہ لے لیا دوسرے ایم اے میں، تو ندیم صاحب نے ہم دونوں کو یہ حکم دیا کہ 10 غزلیں مجھے دیں، میں نے آپ کو غزل نمبر میں شامل کرنا۔ تو یہ قدرت کی ایک فیور ہوتی ہے کہ ہمارا آغاز جو تھا وہ فنون کے غزل نمبر سے ہوا، اور اس کے آخر پر ندیم صاحب نے کوئی 10-12 شاعر رکھے جن میں ہم دونوں بھی شامل تھے، اور ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ وہ 10 غزلیں فنون کے معیار کی ہم کہاں سے لائیں، تو جو بھی تھیں بار وہ ہم نے کر کے تو اس میں شامل کی۔ تو یہ مت بھولیے کہ جتنا بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے امانت، اور وہ امانت اسی وقت گرو کرتی ہے، نمو پاتی ہے، جب آپ کے اندر خلوص کی دولت ہو۔ اقبال نے ایک بار کسی سے کہا تھا، کوئی اچھا فنکار تھا ان کے پاس آیا، تو جب وہ رخصت ہوا تو اقبال نے کہا کہ اللہ میاں خوبیاں دے تو اس کے ساتھ ظرف بھی دے۔ تو یہ ظرف کیا ہے؟ ظرف ہے شکر گزاری۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت آپ محنت کریں تو اس کے اندر جو پھل آنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ منطقی طور پر لازماً آئے گا، اس میں برکت فطرت ڈالتی ہے، اور اس میں برکت یہ ظرف ڈالتا ہے کہ آپ اپنے شعبے کے جو سینئرز ہیں ان کا ادب کریں، جسے کہتے ہیں بادب بامراد۔ اچھا، اب یعنی 70 کی بات کر رہا تھا، بات اور طرف نکل گئی۔ تو یہ جو 70 کے لوگ تھے ان کی اس وجہ سے بڑی اہمیت ہے کہ اس سے پہلے 2 تحریکیں گزر چکی تھی۔ ایک تحریک تھی اردو کی بہت بڑی تحریک، جو شاید ہی کسی دنیا کے ادب میں اتنی بڑی تحریک چلی ہو، جسے کہتے ہیں ترقی پسند تحریک، جس نے اتنے زیادہ اثرات ہمارے ادب پر ڈالے اور بڑے مثبت اثرات ڈالے۔ مگر ایک پہلو تھا اس کا کہ تھوڑا سا بعض کا یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے کورس ہو رہا ہے، کہ سارے ادیب شاعر جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے رد عمل میں پھر یہ ہلکا رباب ذوق، اور اس کے رد عمل میں پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو جدیدیت کی تحریک تھی وہ آئی۔ تو یہ ان 2 تحریکوں کو یہ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے یہ 70 والے لوگ، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں۔ پہلی جو ترقی پسند تحریک تھی اس میں معروض ہی معروض تھا، باہر ہی باہر تھا، اور جو جدیدیت تھی اس میں باطن ہی باطن تھا، اور ذات کی بول بلیاں تھیں۔ تو انہوں نے ایک توازن قائم کیا۔ پھر خود روایت کا، میں اسے کہا کرتا ہوں کہ روایت کے تخلیقی تسلسل کے یہ شاعر تھے۔ اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ روایت اور جدیدیت کا امتزاج پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا کردار ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کے فنون کا، اور ان کا لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے طرز عمل کا۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ ندیم صاحب جو تھے ٹیلنٹ ہنٹنگ جسے کہتے ہیں، اس کے وہ ماسٹر تھے۔ بعض کا ہم ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے فنون میں، تو وہ خطوط جو ان کے پاس آئے ہوتے تھے ان میں سے کسی نہ کسی دور دراز علاقے کے کسی نوجوان کا شعر سب کو سناتے تھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ دیکھیں مثلا جب سبط علی صبح نے وہ کہا تھا کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے سین سے، تو ندیم صاحب نے وہاں بیٹھے سب کو سنایا۔ اسی طرح سے وہ لوگوں کے اشعار سناتے تھے، تو قاصر صاحب کے بھی سناتے تھے اسی طریقے سے۔ اور جب قاصر صاحب نے ان کو
اپنی غزل بھیجی تو ندیم صاحب نے ان سے کہا کہ میں تو پہلے سے آپ کے انتظار میں تھا اور آپ کی تلاش میں تھی کہ بھئی یہ نوجوان جو ہے کہاں ہے، اس کا کلام لیا جائے. بڑے بڑے کمال کے کام انہوں نے کیے. ایک سے اسیر عابد جنہوں نے غالب کی کچھ غزلوں کا پنجابی میں ترجمہ کیا. وہ اتنا شاندار ترجمہ تھا کہ آدمی یہ محسوس کرتا تھا کہ اگر غالب پنجابی کا شاعر ہوتا اور پنجابی میں لکھتا تو کیسے لکھتا. تو اس نے نئے لفظ پنجابی میں قائم کیے اور غالب کے مفہوم کو ادا کیا، بلکہ بعض ایسے اشعار جو غالب کے اردو کلام کے ذریعے سے سمجھنے دشوار تھے اس کے پنجابی ترجمے میں سہل ہو گئے. تو ندیم صاحب نے اس سے اسیر عابد سے یہ کہا کہ بھئی آپ پورا غالب کا دیوان ترجمہ کریں. تو یہ ڈیوٹی ندیم صاحب نے اس کی لگائی اور وہ ایک امر ہو گیا پنجابی کے اندر جو تھا. خود پنجابی کو یہ فائدہ ہوا کہ غالب کے جو کنسیپٹس تھے اور غالب کی جو انسائٹ تھی، جو غالب کی بصیرت تھی، وہ منتقل ہوئی پنجابی میں. اور نہ صرف وہ منتقل ہوئی، کنٹینٹ منتقل ہوا، بلکہ پنجابی کو نئی ڈکشن ملی جو اسے قائم کرنی پڑی غالب جیسے نابغے کو ترجمہ کرتے ہوئے. تو اسی طریقے سے ایک صاحب جو ہمارے سینئر آج کی اس کتابوں میں شامل تھے، قیوم نظر. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنے زمانے میں شاید قیوم نظر کے مخالفوں سے یہ بات سنی تھی کہ بھئی جب جا کے سارتر سے، میں سارتر کا بڑا چرچا تھا اس زمانے میں، تو جیسے ہارٹ کیک ہوتا ہے اس طریقے. تو سارتر نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ کشمیر کے بارے میں آپ نے کچھ لکھا ہے. یہ یعنی ایک طرح سے تنقید تھی قیوم نظر پر جو اس زمانے میں کی جاتی تھی. مگر یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بات الٹ ہے. اور ہمیں یہ بات ہضم اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ہم قیوم نظر سے ملے ہوئے تھے. وہ بٹ تھا. بٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ بٹ تو بات برداشت نہیں کرتے، بٹ تو جواب دیتے ہیں، بلکہ بٹ مارتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ بالکل درست بات جو انہوں نے نقل کی ہے یہ ایسے ہی ہوگی کہ جب انہوں نے اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ہنگری کے بارے میں کیا لکھا. تو یہ کہتے ہیں پہلے تو میں پریشان ہو گیا. اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ آپ بتائیں آپ نے کشمیر کے بارے میں کیا لکھا. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں میں نے لکھا. انہوں نے کہا جب آپ نے کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تو مجھے کیوں کہتے ہیں کہ لکھا. تو یہ جو جناب آج ہم اکٹھے ہوئے اور اس پر بات کی دوستوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، میں ایک ایک کتاب پر الگ سے بات کر سکتا ہوں. پہلے ہی محفل بہت لمبی ہو گئی ہے اور میں اس کی تحسین کے ساتھ اور سب کو یہاں محسوس کرنے کے حوالے سے اپنی سرخوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت